نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح اللهم حاسبنا حسابا يسيرا اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن سهلا الا شئت۔ سورہ انعام، یہ سورت مکہ میں اس دور میں نازل ہوئی تھی جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اسلام جو تھی وہ اپنی شروعاتی دور میں تھی۔ اس لیے اسلام کے بنیادی جو عقیدے ہیں ان کا ذکر ہے، جیسے توحید، رسالت اور آخرت کا اس کے اندر ذکر ہے۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان، بہت مہربان ہیں۔ تمام تعریفیں اللہ کی ہیں جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور اندھیرے اور روشنیاں بنائیں۔ پھر بھی جن لوگوں نے کفر اپنا لیا وہ دوسروں کو خدائی میں اپنے پروردگار کے قرار کر رہے ہیں، یعنی اپنے پروردگار کے برابر ٹھہراتے ہیں۔ وہی ذات ہے جس نے تم کو گیلی مٹی سے پیدا کیا، پھر تمہاری زندگی کی ایک میعاد مقرر کر دی، یعنی کتنا تمہیں دنیا میں ٹھہرنا ہے، اور دوبارہ زندہ ہونے کی ایک مقرر مدت بھی اسی کے پاس ہے۔ پھر بھی تم شک میں پڑے ہوئے ہو، اور وہی اللہ ہے آسمان میں بھی اور زمین میں بھی، وہ تمہارے چھپے ہوئے بید جانتا ہے اور وہ تمہارے کھلے ہوئے راز بھی، کھلے ہوئے حالات بھی جانتا ہے، اور جو کچھ تم کمائی کر رہے ہو وہ اسے بھی جانتا ہے۔ اور ان کافروں کا حال یہ ہے کہ ان کے پاس ان کے پروردگار کی نشانیوں میں سے جب کوئی نشانی آتی ہے تو یہ لوگ اس سے منہ موڑ لیتے ہیں، چنانچہ جب حق ان کے پاس آ گیا تو ان لوگوں نے اسے جھٹلا دیا۔ یعنی مشرکین مکہ کی طرف اشارہ ہے، کفار کی طرف۔ اپنی ہٹ درمی کی وجہ سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی بھی وحی کو جھٹلا دیتے تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جس بات کا یہ مذاق اڑاتے رہے جلد ہی ان کو اس کی خبریں پہنچ جائیں گی۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں؟ ان کو ہم نے زمین میں اقتدار دیا تھا، ٹھکانہ دیا تھا، وہ تمہیں جو میں نے تمہیں نہیں دیا تھا۔ یعنی یہاں پر جو پہلی قوم تھی، عاد، سمود وغیرہ جو قوم تھی، اس سے یہ مشرکین مکہ واقف تھے، اور ان کو پتا تھا، چلتے پھرتے تھے، ان کے راستوں میں ہلاک ہوئی بھی بستیاں آتی تھیں، لیکن پھر بھی وہ ان کو دیکھ کر ایمان نہیں لاتے تھے۔ ہم نے ان پر آسمان سے خوب بارشیں بھیجی اور ہم نے دریاؤں کو مقرر کر دیا کہ وہ ان کے نیچے بہتے رہیں، لیکن پھر ان کے گناہوں کی وجہ سے ہم نے ان کو ہلاک کر دیا اور ان کے بعد دوسری نسلیں پیدا کی۔ اور ان کافروں کا حال یہ ہے کہ اگر ہم تم پر کوئی ایسی کتاب نازل کر دیتے جو کاغذ پر لکھی ہوئی ہوتی، پھر یہ اسے اپنے ہاتھوں سے چھو کر بھی دیکھ لیتے، تو جن لوگوں نے کفر اپنا لیا پھر بھی وہ یہی کہتے کہ یہ کھلے ہوئے جادو کے سوا کچھ نہیں ہے۔ کیونکہ مشرکین مکہ یہ چاہتے تھے کہ قرآن جو ہے ایسے کیوں نازل ہوتا ہے، وہی آتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تھوڑا تھوڑا، یہ پوری کتاب کی شکل میں ہمارے ہاتھوں میں کیوں نہیں آتا؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر یہ کتاب پوری کی پوری ان کے ہاتھوں میں دے دی بھی جاتی تب بھی یہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس پیغمبر پر کوئی فرشتہ نازل کیوں نہیں کیا گیا، حالانکہ اگر ہم کوئی فرشتہ اتار دیتے تو سارا کام ہی تمام ہو جاتا، پھر ان کو کوئی مہلت نہ دی جاتی۔ یعنی اگر چھپی ہوئی باتیں جو ہیں، غیب کی باتیں اگر سامنے آ جائیں تو پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پھر مہلت نہ دی جاتی، پھر تو قیامت آ جاتی۔ اور اگر ہم فرشتے ہی کو پیغمبر بناتے تب بھی اسے کسی مرد ہی کی شکل میں بناتے، اور ان کو پھر بھی ہم اس شبہے میں ڈال دیتے جس میں وہ اب مبتلا ہیں، اس شک میں ڈال دیتے جس میں وہ اب پڑے ہوئے ہیں۔ اور اے پیغمبر، حقیقت یہ ہے کہ تم سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کا مذاق اڑایا گیا تھا، نتیجہ یہ ہوا کہ ان میں سے جن لوگوں نے مذاق اڑایا تھا ان کو اسی چیز نے آ گھیرا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ ان کافر سے کہو ذرا زمین پر چلو پھرو، پھر دیکھو کہ پیغمبروں کو جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا۔ ان سے پوچھو کہ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے وہ کس کا ہے؟ پھر اگر وہ جواب نہ دیں تو آپ خود ہی کہہ دو کہ اللہ ہی کی ملکیت ہے، اس نے رحمت کو اپنے اوپر لازم کر لیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہر کسی پر رحمت کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اللہ تعالیٰ کے غضب پر چھائی ہوئی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے غصے سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہے۔ اس لیے توبہ کر لو تو پچھلے سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بڑی ہے، وسیع ہے، اس لیے اگر انسان توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں، ورنہ وہ تم سب کو ضرور بالضرور قیامت کے دن جمع کرے گا جس کے آنے میں کوئی شک نہیں۔
लेकिन जिन लोगों ने अपनी जानों के लिए घाटे का सौदा कर रखा है वो इस हकीकत पर ईमान नहीं लाते। रात और दिन में जितनी मखलूक आराम पाती है सब उसी के कब्जे में है और वो हर बात को सुनता और हर चीज को जानता है। कह दो, क्या मैं अल्लाह के सिवा किसी और को रखवाला बना लूं, उस अल्लाह को छोड़कर जो आसमान और जमीन का पैदा करने वाला है और जो सबको खिलाता है और किसी का वो खाता नहीं। कह दो, मुझे ये हुक्म दिया गया है कि मैं फरमाबरदारी में सब लोगों से पहल करने वाला बनूं और तुम मुशरिकों में हरगिज भी शामिल ना हो जाऊं। कह दो, अगर मैं अपने परवरदिगार की नाफरमानी करूंगा तो मुझे एक जबरदस्त दिन के अजाब का खौफ है। जिस किसी शख्स से उस दिन वो अजाब हटा लिया गया उस पर अल्लाह ताला ने बड़ा रहम किया और यही बड़ी कामयाबी है। यानी जिसके ऊपर से कयामत के दिन अजाब हटा लिया गया वही बड़ी कामयाबी है। अगर अल्लाह तुम्हें कोई तकलीफ पहुंचाए तो खुद उसके सिवा उसे दूर करने वाला कोई नहीं, और अगर वो तुम्हें भलाई पहुंचाए तो वो हर चीज पर कुदरत रखता है और वो अपने बंदों के ऊपर मुकम्मल कुदरत रखता है और वो हिकमत वाला है और वो पूरी तरह बाखबर है। कहो, कौन सी चीज ऐसी है जो किसी बात की गवाही देने के लिए सबसे आला दर्जे की हो, सबसे बड़ी हो। कहो अल्लाह, और वही मेरे और तुम्हारे दरमियान गवाह है और मुझ पर ये कुरान वही के तौर पर इसलिए नाजिल किया गया है कि मैं इसके जरिए मैं तुम्हें भी डराऊं और उन सबको भी जिन्हें ये कुरान पहुंचा। क्योंकि मुशरिकीन मक्का कहते थे कि गवाह लेकर आओ अगर आप सच्चे हैं, तो उस पर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि सबसे बढ़िया, सबसे अच्छी और आला दर्जे की जो भलाई है, सबसे आला दर्जे की वो अल्लाह ताला की ही गवाही है। क्या सचमुच ये गवाही दे सकते हो कि अल्लाह के साथ और भी माबूद हैं? कह दो, मैं तो ऐसी गवाही नहीं दूंगा। कह दो कि वो तो सिर्फ एक खुदा है और जिन जिन चीजों को तुम उसकी खुदाई में शरीक ठहराते हो मैं उन सब से बेजार हूँ। जिन लोगों को हमने किताब दी वो उनको यानी खातिबिन नबीन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरह पहचानते हैं जैसे वो अपने बेटों को पहचानते हैं। यानी ईसाई और यहूदी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरह पहचानते थे जैसे कि वो अपने बेटों को पहचानते हैं। यानी इतनी ज्यादा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में उनकी किताबों में पेशन गोई थी। फिर भी जिन लोगों ने अपनी जानों के लिए घाटे का सौदा कर रखा है वो ईमान नहीं लाते। और इस शख्स से बढ़कर जालिम कौन होगा जो अल्लाह पर झूठा बहतान बांधे या अल्लाह की आयतों को झुटलाए। यकीन रखो कि जालिम लोग फला नहीं पा सकते। उस दिन को याद करो जब हम इन सबको इकट्ठा करेंगे, फिर जिन लोगों ने शिर्क किया होगा उनसे पूछेंगे कि कहाँ है तुम्हारे वो माबूद जिनके बारे में तुम ये दावा करते थे कि वो खुदाई में अल्लाह के शरीक हैं। उस वक्त उनके पास कोई बहाना नहीं होगा सिवाय इसके कि वो कहेंगे कि अल्लाह की कसम जो हमारा परवरदिगार है, हम तो मुशरिक नहीं थे। कह दो, ये अपने मामले में किस तरह झूठ बोल जाएंगे और जो माबूद उन्होंने झूठ मूठ तराश रखे थे उनका उन्हें कोई सुराग नहीं मिल सकेगा। और इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो तुम्हारी बात कान लगाकर सुनते हैं, मगर चूंकि ये सुनना तालिब हक की बजाय जिद पर अड़े रहने के लिए होता है। यानी सिर्फ ये क्यों सुनते हैं, सिर्फ हिदायत पाने के लिए नहीं सुनते बल्कि जिद की वजह से सुनते हैं और जिद में आगे बढ़ जाए इसलिए सुनते हैं। इसलिए हमने उनके दिलों पर ऐसे पर्दे डाल दिए कि वो उसको समझते नहीं हैं और उनके कानों पे बहरापन पैदा कर दिया। और अगर वो एक एक करके सारी निशानियां देख लें तब भी वो उन पर ईमान नहीं लाएंगे। इंतहा ये कि जब तुम्हारे पास झगड़ा करने के लिए वो आते हैं तो ये काफिर लोग यूं कहते हैं कि ये कुरान पिछले लोगों की दास्तानों के सिवा कुछ नहीं। तो नाउजुबिल्ला वो कुरान को क्या बताते थे कि इसके अंदर पहले लोगों की सिर्फ कहानियां हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। और ये दूसरों को भी उस कुरान से रोकते हैं और खुद भी इससे दूर रहते हैं। और इस तरह वो अपनी जानों के सिवा किसी और को हलाकत में नहीं डाल रहे, लेकिन उनको एहसास नहीं। और बड़ा हौलनाक नजारा होगा जब तुम वो वक्त देखो जब उनको दोजक में खड़ा किया जाएगा और वो ये कहेंगे, हे काश हमें वापस दुनिया में भेज दिया जाए ताकि इस बार हम अपने परवरदिगार की निशानियों को ना झुटलाएं और हमारा शुमार मोमिनों में हो जाए। अस्तगफिरुल्लाह। तो ये जहन्नम इतनी दर्दनाक है कि उसको देखकर ही सब ये कहेंगे कि काश दोबारा जिंदगी मिल जाए। हालांकि उनकी ये आरज़ुएं सच्ची नहीं होंगी, बल्कि दरअसल वो चीज यानी आखिरत उनके सामने खुल कर आ चुकी होगी जिसे वो छुपाया करते थे। इसलिए मजबूरन ये दावा करेंगे, वरना अगर उनको वाकई वापस भेजा जाए तो ये दोबारा वही करेंगे जिससे इनको रोका गया था। यानी जिस आखिरत को छुपाया गया था अगर वो सामने आ जाएगी इसलिए वो ऐसी बातें करेंगे, वरना अगर उनके सामने आखिरत ना आए तो वो दोबारा ही वही काम करेंगे जो अब करते थे। और यकीन जानो ये पक्के झूठे हैं।
یہ تو یوں کہتے ہیں کہ جو کچھ ہے بس یہی دنیا کی زندگی ہے اور ہم مر کر دوبارہ زندہ نہیں کیے جائیں گے. اور اگر تم وہ وقت دیکھو جب یہ اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے تو وہ کہے گا کیا یہ دوسری زندگی حق نہیں ہے؟ کیا یہ دوسری زندگی سچ نہیں ہے؟ وہ کہیں گے بے شک ہمارے رب کی قسم. اللہ کہے گا تو پھر چکھو عذاب کا مزہ کیونکہ تم کفر کیا کرتے تھے. حقیقت یہ ہے کہ بڑے خسارے میں ہیں وہ لوگ جنہوں نے اللہ سے جا ملنے کو جھٹلایا. یہاں تک کہ جب قیامت اچانک ان کے سامنے آ کھڑی ہوگی تو وہ کہیں گے ہائے افسوس کہ ہم نے اس قیامت کے بارے میں بڑی کوتاہی کی. اور اس وقت وہ اپنی پیٹھوں پر اپنے گناہوں کا بوجھ لادے ہوئے ہوں گے. لہٰذا خبردار رہو کہ بہت برا بوجھ ہے جو یہ لوگ اٹھا رہے ہیں. اور دنیاوی زندگی تو ایک کھیل تماشے کے سوا کچھ نہیں. یعنی جو دنیاوی زندگی ہے وہ صرف آزمائش کے لیے ہے اور وہ صرف رونق ہے. اور یقین جانو کہ جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں ان کے لیے آخرت والا گھر کہیں زیادہ بہتر ہے. یعنی جو لوگ تقوی والے ہوتے ہیں، پرہیزگار ہوتے ہیں، جو لوگ وہ اپنی زندگی میں ہر بات سوچ سمجھ کے کرتے ہیں کہ جو میں یہ کر رہی ہوں اس کا آخرت میں انجام کیا ہوگا. تو کیا اتنی سی بات تمہاری عقل میں نہیں آتی؟ اے رسول ہمیں خوب معلوم ہے کہ یہ لوگ جو باتیں کرتے ہیں ان سے تمہیں رنج ہوتا ہے، یعنی آپ کو غم ہوتا ہے، کیونکہ دراصل یہ تمہیں نہیں جھٹلاتے بلکہ یہ ظالم تو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں. یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ لوگ جھٹلاتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ دکھ ہوتا تھا. تو اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ کو نہیں جھٹلا رہے بلکہ وہ تو اللہ کو جھٹلا رہے ہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ تم سے پہلے بہت سے رسولوں کو جھٹلایا گیا تھا. یعنی اگر کوئی انسان رسول کی باتوں کو جھٹلاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو جھٹلا رہا ہے. پھر جس طرح انہیں جھٹلایا گیا اور تکلیفیں دی گئیں ان سب پر انہوں نے صبر کیا یہاں تک کہ ہماری مدد ان کو پہنچ گئی اور کوئی نہیں ہے جو اللہ کی بات کو بدل سکے. اور پچھلے رسولوں کے کچھ واقعات آپ تک پہنچ ہی چکے ہیں. اور اگر ان لوگوں کا منہ موڑے رہنا تمہیں بہت بھاری معلوم ہو رہا ہے تو اگر تم زمین کے اندر جانے کے لیے کوئی سرنگ یا آسمان میں چڑھنے کے لیے کوئی سیڑھی ڈھونڈ سکتے ہو تو ڈھونڈ لو اور ان کے پاس کوئی معجزہ لے کر آؤ. اور اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ہدایت پر جمع کر دیتا. یعنی وہ لوگ بات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزہ مانگتے تھے، طرح طرح کے معجزوں کا مطالبہ کرتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ زمین کے اندر کوئی بہت بڑی سرنگ بنا لیں یا آسمان تک سیڑھی بھی بنا لیں اور ان تک کوئی معجزہ دکھا دیں تب بھی یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں. پھر اللہ تعالیٰ آگے کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو سب کو ایک ہی دین پر جمع کر دیتا. لہٰذا تم نادانی میں ہرگز بھی شامل نہ ہونا. بات تو وہی لوگ مان سکتے ہیں جو حق کے طالب بن کر سنیں. یعنی جو حق کے طلبگار ہیں صرف وہی بات مانتے ہیں. جہاں تک ان مردوں کا تعلق ہے ان کو تو اللہ ہی قبروں سے اٹھائے گا، پھر یہ اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے. یہ لوگ کہتے ہیں اگر یہ نبی ہیں تو ان پر کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی؟ تم ان سے کہو کہ اللہ بے شک اس بات پر قادر ہے کہ وہ کوئی نشانی نازل کر دے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ اس کا انجام نہیں جانتے. یعنی صرف اور صرف اللہ ہی اس بات پر قادر ہے کہ وہ معجزات دکھائیں یا وہ نشانیاں دکھائیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس سے کوئی معجزات یا نشانی نہیں دکھا سکتے تھے. اور زمین میں جتنے جانور چلتے ہیں اور جتنے پرندے اپنے پروں سے اڑے ہوئے ہیں وہ سب مخلوقات کی تم جیسی ہی اصناف ہیں، یعنی وہ تم جیسے ہی مخلوقات ہیں. ہم نے کتاب یعنی لوح محفوظ میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. پھر ان سب کو جمع کر کے ان کے پاس پروردگار کی طرف سے لے جایا جائے گا. یعنی ہر چیز لوح محفوظ میں درج ہے. اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے وہ اندھیروں میں بھٹکتے بھٹکتے بہرے ہو گئے اور گونگے ہو چکے ہیں. اللہ جسے چاہتا ہے اس کی ہٹ درمی کی وجہ سے گمراہی میں ڈال دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے سیدھی راہ پر لگا دیتا ہے. ان کافروں سے کہو اگر تم سچے ہو تو ذرا یہ بتاؤ اگر تم پر اللہ کا عذاب آ جائے یا تم پر قیامت ٹوٹ پڑے تو کیا اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو گے؟ بلکہ صرف اسی کو پکارو گے. پھر جس پریشانی کے لیے تم نے اسے پکارا ہے اگر وہ چاہے گا تو اسے دور کر دے گا. اور جن دیوتاؤں کو تم اللہ کے سوا شریک ٹھہراتے ہو اس وقت تم ان کو بھول جاؤ گے. یعنی مشرکین مکہ کے اوپر اگر کوئی پریشانی آتی تھی، کوئی تکلیف آتی تھی، مصیبت آتی تھی تو اس وقت وہ سب بتوں کو بھول جاتے تھے، صرف اور صرف ایک اللہ تعالیٰ کو پکارتے تھے. اور جب اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور کر دیتا تھا تو وہ واپس پہلے جیسے ہو جاتے تھے، واپس شرک کرنے لگتے تھے. اور اے پیغمبر تم سے پہلے ہم نے بہت سی قوموں کے پاس پیغمبر بھیجے
ہم نے ان کی نافرمانیوں کی بنا پر انہیں سختیوں اور تکلیفوں میں گرفتار کر لیا، یعنی کنہیں ان کی قوم کو، تاکہ وہ عجز و نیاز کا شکوہ اپنائیں، تاکہ وہ عاجز ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑائیں۔ یعنی جتنی بھی قومیں آئیں ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سختیاں آئیں اور تکلیفیں آئیں، تاکہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے۔ اس لیے اگر کوئی عذاب آتا ہے، اگر کوئی تکلیف آتی ہے، تو وہ اس لیے بھی آتی ہے تاکہ اس کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف جب رجوع کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ وہ عذاب ہٹا لیتے ہیں۔ پھر ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب ان کے پاس ہماری طرف سے سختی آئی تھی اس وقت وہ عاجزی کا رویہ اختیار کرتے، بلکہ ان کے دل تو اور سخت ہو گئے، اور جو کچھ وہ کر رہے تھے شیطان نے انہیں یہ سمجھایا کہ وہ بڑے شاندار کام ہیں۔ یعنی جو لوگ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، شیطان ان کو یہ سجھاتا ہے کہ یہ بہت اچھے کام ہے، کیونکہ جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے وہ اس کام کو اچھا سمجھتا ہے، اور شیطان اس کو بہت خوبصورت کر کے دکھاتا ہے۔ پھر انہیں جو نصیحت کی گئی تھی، جب وہ اسے بھلا بیٹھتے ہیں تو ہم ان پر ہر نعمت کے دروازے کھول دیتے ہیں، یہاں تک کہ جو نعمتیں انہیں دی گئی تھیں جب وہ ان پر اترانے لگے تو ہم نے اچانک ان کو آ پکڑا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ بالکل مایوس ہو کر رہ گئے۔ یعنی جو قوم اللہ تعالیٰ کو جھٹلاتی ہے اور وہ بار بار جھٹلاتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو اور نعمت دیتے ہیں، اور پھر جب وہ نعمت میں اترانے لگتی ہیں تو اللہ تعالیٰ اور زیادہ ان کو پھر سختی سے پکڑتے ہیں۔ اس طرح جن لوگوں نے ظلم کیا تھا ان کی جڑ کاٹ دی گئی، اور تمام تعریفیں صرف اللہ کی ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ الحمدللہ۔ اے پیغمبر ان سے کہو ذرا مجھے بتاؤ کہ اگر اللہ تمہاری سننے کی طاقت اور تمہاری آنکھیں تم سے چھین لے اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے تو اللہ کے سوا کون سا معبود ہے جو یہ چیزیں لا کر تمہیں دے؟ تو یعنی اگر اللہ تعالیٰ ہم سے سب کچھ چھین لے تو کون سی طاقت ہے جو یہ سب چیزیں لا کر دیں؟ دیکھو ہم کیسے کیسے مختلف طریقوں سے دلیلیں بیان کرتے ہیں، پھر بھی یہ لوگ منہ پھیر لیتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہر طرح کی مثال دے کر قرآن میں سمجھا رہے ہیں، ایک ماں کی طرح اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں، بار بار مثالیں دے کر، الگ الگ طریقے سے مثالیں دے کر سمجھا رہے ہیں، لیکن پھر بھی لوگ ماننے کو تیار نہیں۔ کہو ذرا یہ بتاؤ کہ اگر اللہ کا عذاب تمہارے پاس اچانک آ جائے یا اعلان کر کے آئے تو دونوں صورتوں میں کیا ظالموں کے سوا کسی اور کو ہلاک کیا جائے گا؟ ہم پیغمبروں کو اس لیے بھیجتے ہیں کہ وہ نیکیوں پر خوشخبری سنائیں اور نافرمانی پر اللہ کے عذاب سے ڈرائیں۔ چنانچہ جو لوگ ایمان لے آئیں اور اپنی اصلاح کر لی ان پر تو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ان کو عذاب پہنچ کر رہے گا، کیونکہ وہ نافرمانی کے عادی تھے، کیونکہ وہ نافرمانی کیا کرتے تھے۔ اے پیغمبر ان سے کہو میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ میں غیب کا پورا علم رکھتا ہوں، اور نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر نازل کی جاتی ہے۔ کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکین مکہ معجزہ مانگتے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان سے کہہ دو کہ میرے پاس کوئی خزانے نہیں ہے، نہ میں خدا ہوں، نہ میں فرشتہ ہوں، نہ میرے پاس خزانے ہیں، میرے اوپر اتنا، تم میں اور مجھ میں صرف اتنا فرق ہے کہ میرے اوپر وحی نازل کی جاتی ہے۔ کہو کیا ایک اندھا اور دوسرا بینائی رکھنے والا یعنی دیکھنے والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ پھر کیا تم غور نہیں کرتے؟ اور اے پیغمبر تم اس وحی کے ذریعے ان لوگوں کو خبردار کرو جو اس بات کا خوف رکھتے ہیں کہ ان کے پروردگار کے پاس ایسے حالات میں جمع کر کے لائے جائیں گے کہ نہ تو ان کو کوئی یار اور مددگار میسر آئے گا، نہ کوئی سفارشی، نہ تو کوئی ان کو دوست ملے گا اور نہ کوئی سفارش کرنے والا، تاکہ وہ لوگ تقوی اختیار کریں۔ اور ان لوگوں کو اپنی مجلس سے نہ نکالنا جو صبح اور شام اپنے پیغمبر کو اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے پکارتے ہیں۔ قریش کے جو کچھ سردار تھے، مشرکین مکہ کے سردار، انہوں نے یہ کہا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس تو غریب اور کم حیثیت کے لوگ رہتے ہیں، ان کے ساتھ اگر ہم آپ کی مجلس میں بیٹھیں گے تو ہماری توہین ہو جائے گی، اگر آپ ان لوگوں کو اپنی مجلس سے ہٹا دیں گے تب آپ ہم آپ کی بات سننے کے لیے آ سکتے ہیں۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی کہ نہیں، آپ کے پاس جو لوگ بیٹھے ہیں وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، آپ ان کو اپنے پاس سے مت ہٹائیے۔ ان کے حساب میں جو اعمال ہیں ان میں سے کسی کی ذمہ داری تم پر نہیں ہے، اور تمہارے حساب میں سے جو اعمال ہیں ان میں سے کسی کی ذمہ داری ان پر نہیں ہے، اور جس کی وجہ سے تم انہیں نکال باہر کرو اور ظالموں میں شامل ہو جاؤ۔ یعنی کسی کے بارے میں کسی سے کسی اور کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، سب کے بارے میں سب سے صرف اپنے ہی بارے میں پوچھا جائے گا۔
इस तरह हमने कुछ लोगों को कुछ दूसरों के जरिए आजमाइश में डाला ताकि वो उनके बारे में ये कहें कि ये हैं वो लोग जिनको अल्लाह ने हम सबको छोड़कर एहसान करने के लिए चुना है। क्या जो काफिर ये बात कह रहे हैं उनके ख्याल में अल्लाह अपने शुक्रगुजार बंदों को दूसरों से ज्यादा नहीं जानता? और जब तुम्हारे पास वो लोग आए जो हमारी आयतों पर ईमान रखते हों तो उनसे कहो, सलामती हो तुम पर, तुम्हारे परवरदिगार ने अपने ऊपर रहमत का ये मामला करना लाजिम कर लिया कि अगर तुम में से कोई नादानी से कोई बुरा काम कर बैठे फिर उसके बाद तौबा कर ले और अपनी इस्लाह कर ले तो अल्लाह बहुत बख्शने वाला बड़ा मेहरबान है। और हम इसी तरह निशानियां तफसील के साथ बयान करते हैं ताकि सीधा रास्ता भी वाजे हो जाए और ताकि मुजरिमों का रास्ता भी खुलकर सामने आ जाए। ए पैगंबर, उनसे कहो, तुम अल्लाह के सिवा जिन झूठे खुदाओं को पुकारते हो मुझे उनकी इबादत करने से मना किया गया है। कहो, मैं तुम्हारी ख्वाहिशात के पीछे नहीं चल सकता। अगर मैं ऐसा करूंगा तो मैं गुमराह हो जाऊंगा और मेरा शुमार हिदायत याफ्ता लोगों में नहीं होगा। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर सबकी ख्वाहिशात के अकॉर्डिंग चलते तो सब अपने अपने अकॉर्डिंग चलाते और फिर क्या हो जाता, फसाद फैल जाता जमीन में। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, मैं तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला के कहने पर चलता हूँ और किसी के कहने पर नहीं। कहो कि मुझे अपने परवरदिगार की तरफ से एक रोशन दलील मिल चुकी है जिस पर मैं कायम हूँ और तुमने उसे झुटलाया है। जिस चीज के जल्दी आने का तुम मुतालबा कर रहे हो वो मेरे पास मौजूद नहीं। यानी कयामत की तरफ इशारा है। वो कहते थे कि आप हमसे बार बार कहते हैं कि कयामत आएगी। हाँ, अगर कयामत आएगी तो लाकर दिखाएं और कब आएगी हमें ये बताएं। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि उनसे कहो कि उसका इल्म तो सिर्फ किसके पास है, अल्लाह ताला के पास। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कयामत नहीं ला सकते। हुक्म अल्लाह के सिवा किसी का नहीं चलता। वो हक बात बयान करता है और वही सबसे बेहतर फैसला करने वाला है। कहो, जिस चीज की तुम जल्दी मचा रहे हो अगर वो मेरे पास होती तो मेरे और तुम्हारे दरमियान फैसला हो चुका होता। और अल्लाह जालिमों को खूब जानता है और उसी के पास गैब की चाबियां हैं जिन्हें उसके सिवा कोई नहीं जानता। और समुद्र और खुशकी में जो कुछ है वो उससे वाकिफ है। यानी समुद्र की तह तक में क्या है, जमीन के अंदर क्या है, वो सब अल्लाह जानता है। किसी दरख्त का कोई पत्ता नहीं गिरता जिसका उसे इल्म न हो और जमीन के अंधेरों में कोई दाना या कोई खुश्क या तर चीज नहीं जो एक खुली किताब में दर्ज न हो। और उसी के पास गैब की चाबियां हैं जिन्हें उसके सिवा कोई नहीं जानता। और समुद्र और खुशकी में जो कुछ है वो उससे वाकिफ है। किसी दरख्त का कोई पत्ता नहीं गिरता जिसका उसे इल्म न हो और जमीन के अंधेरों में कोई दाना या कोई खुश या तर चीज ऐसी नहीं जो एक खुली किताब में दर्ज न हो। यानी लोहे महफूज में अल्लाह ताला के इल्म में हर चीज है, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में हो। और वही है जो रात के वक्त नींद में तुम्हारी रूह एक हद तक कब्ज करता है और दिन भर में तुमने जो कुछ किया होता है उसे वो खूब जानता है। यानी जब रात को इंसान सोता है तो उसकी एक रूह कब्ज कर ली जाती है, फिर उस नए दिन में तुम्हें नई जिंदगी देता है ताकि तुम्हारी उम्र की मुकर्रर मुद्दत पूरी हो जाए। फिर उसी के पास तुमको लौट कर जाना है। उस वक्त वो तुम्हें बताएगा कि तुम क्या क्या किया करते थे। और वही अपने बंदों पर मुकम्मल कुदरत रखता है और तुम्हारे लिए निगहबान फरिश्ते भेजता है। निगहबान फरिश्तों से मुराद वो फरिश्ते भी हैं जो इंसान के आमाल लिखते हैं और वो फरिश्ते भी हैं जो इंसान की हर वक्त उसके जिस्म की हिफाजत करते हैं, जिसका जिक्र आगे भी है कि हर इंसान के साथ फरिश्ते मौजूद होते हैं जो उसकी हिफाजत करते हैं। यहाँ तक कि जब तुम में से किसी की मौत का वक्त आ जाता है तो हमारे भेजे हुए फरिश्ते उसको पूरा पूरा वसूल कर लेते हैं और वो जरा भी कोताही नहीं करते। यानी फरिश्ते अल्लाह ताला के हुक्म का इंतजार करते हैं कि जिस किसी के भी वक्त आ जाता है, मौत का वक्त आ जाता है, तो फौरन उसकी रूह कब्ज कर लेते हैं, एक मिनट की भी देरी नहीं लगाते। फिर उन सबको उनके मौलाए हक यानी अल्लाह ताला की तरफ लौटाया जाता है। याद रखो, हुक्म उसी का चलता है और वो सबसे ज्यादा जल्दी हिसाब लेने वाला है। कहो, खुशकी और समुद्र की तारीकियों में यानी अंधेरों से उस वक्त कौन तुम्हें निजात देता है जब तुम उसे गिड़गिड़ा कर और छुपके पुकारते हो और ये कहते हो कि अगर उसने हमें इस मुसीबत से बचा लिया तो हम जरूर शुक्रगुजार बंदों में शामिल हो जाएंगे। यानी मुशरिकीन मक्का जब समुद्र का सफर करते थे तो उनके ऊपर जब कोई आफत आती थी, समुद्री आफत आती थी या लहरें आने लगती थी या उनकी कश्ती डगमगाने लगती थी और वो डर जाते थे और फिर वो सबको भूल जाते थे, सिर्फ और सिर्फ एक अल्लाह ताला को याद करते थे। और फिर जब अल्लाह ताला उनकी परेशानियां दूर कर देता था, वापस खुशकी पर ले आता था उन्हें, तो वो वापस अपने पुराने देवी देवताओं को पुकारने लगते थे।
کہو اللہ ہی تمہیں اس مصیبت سے بھی بچاتا ہے اور ہر دوسری تکلیف سے بھی بچاتا ہے، پھر بھی تم شرک کرتے ہو۔ کہو کہ وہ اس بات پر پوری طرح قدرت رکھتا ہے کہ تم پر کوئی عذاب تمہارے اوپر سے بھیج دے یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے نکال دے یا تمہیں مختلف ٹولیوں میں بانٹ کر ایک دوسرے سے بھڑا دے۔ یہ کس کی طرف اشارہ ہے؟ فرقے۔ اگر اللہ تعالیٰ فرقوں میں بانٹ دے اور پھر ایک دوسرے سے بھڑ جائے انسان، لڑ پڑے، تو وہی ایک بہت بڑا عذاب ہوتا ہے۔ تو فرقوں میں بٹنا، الگ الگ ٹولیوں میں بٹنا، فرقوں میں بٹنا ایک بہت بڑا عذاب ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اس لیے ایک قرآن کی طرف آئیں اور ایک اللہ کی طرف آئیں اور تمام فرقوں کو چھوڑ دیں اور صرف اپنے آپ کو یہ کہیں کہ میں مسلمان ہوں، کیونکہ اگر مختلف ٹولیوں میں بٹ گئے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہے، تو اس عذاب میں مبتلا نہ ہوں اور اپنے آپ کو یہ نہ کہیں کہ میں سنی ہوں، میں بریلوی ہوں، میں شیعہ ہوں، میں اہل حدیث ہوں، میں جو بھی ہے، جتنے بھی نام ہیں مسلمانوں کے، کوئی نام نہ لیں، صرف یہ کہیں کہ میں ایک مسلمان ہوں اور ایک دوسرے کی طاقت کا وہ مزہ تمہیں چکھا دے۔ یعنی اللہ کہہ رہے ہیں اگر اللہ تمہارے اوپر عذاب مسلط کر دے تو وہ تمہیں مختلف ٹولیوں میں بھڑا دے اور ایک دوسرے کی طاقت کا مزہ چکھائے۔ دیکھو ہم کس طرح مختلف طریقوں سے اپنی اپنی نشانیاں بیان کر رہے ہیں تاکہ یہ لوگ سمجھ سے کام لیں۔ اور اے پیغمبر، تمہاری قوم نے اس قرآن کو جھٹلایا ہے حالانکہ وہ بالکل سچ ہے۔ تم کہہ دو کہ مجھ کو تمہاری ذمہ داری نہیں سونپی گئی ہے۔ یعنی صرف نبی کا کام کیا تھا؟ دعوت دینا۔ ہر واقعے کا ایک وقت ہے اور جلد ہی تم سب کو معلوم ہو جائے گا۔ یعنی ہر چیز کا اللہ تعالیٰ نے وقت مقرر کر رکھا ہے۔ اور جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو ہماری آیتوں کو برا بھلا کہنے میں لگے ہوئے ہیں تو ان سے اس وقت تک کے لیے الگ ہو جاؤ جب تک وہ کسی اور بات میں مشغول نہ ہو جائیں۔ یہ حکم دوبارہ دیا گیا ہے، یہ کام کہ اگر اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا مذاق بنایا جا رہا ہو تو وہاں سے ہٹ جاؤ، اور اگر کبھی شیطان تمہیں یہ بات بھلا دے تو یاد آنے کے بعد ظالم لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو، اور اگر ہمیں یاد نہ رہے اور ہم پھر بھی بیٹھے رہیں تو جیسے ہی یاد آئے تو فوراً اٹھ جاؤ۔ یہ احکام ہے۔ ان کے کھاتے میں جو اعمال ہیں ان کی کوئی ذمہ داری پرہیزگاروں پر نہیں ہے، البتہ نصیحت کر دینا ان کا کام ہے، شاید وہ بھی ایسی باتوں پر پرہیز کرنے لگیں۔ اور چھوڑ دو ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا ہے اور جن کو دنیاوی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ یعنی جو صرف دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں، یہ احکام ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو صرف دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں ان لوگوں کو چھوڑ دو، تھوڑا ان سے الگ ہو جاؤ۔ اور انسان اپنے دوست کے دین سے پہچانا جاتا ہے۔ اگر جیسی محفل ہماری ہوگی، جیسی مجلس ہماری ہوگی، ویسے اثرات ہمارے اوپر آئیں گے۔ اس لیے اپنی محفل اور اپنی مجلس اچھے لوگوں کی کرو جو کہ آخرت کے بارے میں سوچتے ہیں، تاکہ آپ بھی ان سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں اور نیکیوں میں آگے بڑھیں۔ انسان دوسروں کو دیکھ کر اور بھی زیادہ نیکیاں کرتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان لوگوں کو چھوڑ دو جو کہ صرف دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں، جنہوں نے اپنے آپ کے جن کو ان کے دین نے کھیل تماشا بنا رکھا ہے۔ اور اس قرآن کے ذریعے لوگوں کو نصیحت کرتے رہو تاکہ ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص اپنے اعمال کے سبب اس طرح گرفتار ہو جائے کہ اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے نہ کوئی اور یار و مددگار بن سکے اور نہ ہی سفارشی۔ یعنی اللہ تعالیٰ جو نصیحت کر رہے ہیں وہ نصیحت لے لو، ایسا نہ ہو کہ عذاب میں مبتلا ہو جائیں، قیامت کے دن ایسا عذاب ملے کہ کوئی مددگار نہ ملے، اور اگر وہ اپنی رہائی کے لیے ہر طرح کا فدیہ بھی پیش کرنا چاہے تو اس سے وہ قبول نہ کیا جائے گا۔ چنانچہ یہی دین کو کھیل تماشا بنانے والے وہ لوگ ہیں جو اپنے کیے کی بدولت گرفتار ہو گئے، یعنی اپنے کیے کی وجہ سے گرفتار ہو گئے، چونکہ انہوں نے کفر اپنا رکھا تھا، اس لیے ان کے لیے کھولتے ہوئے پانی کا مشروب اور ایک دکھ دینے والا عذاب ہے۔ اے پیغمبر، ان سے کہو کیا ہم اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کو پکاریں جو ہمیں نہ کوئی فائدہ دے سکتی ہے نہ نقصان، اور جب اللہ ہمیں ہدایت دے چکا ہے تو کیا اس کے بعد بھی ہم الٹے پاؤں پھر جائیں گے؟ اور اس شخص کی طرح ہو جاؤ جسے شیطان بہکا کر صحرا میں لے گیا ہو اور وہ حیرانی کے عالم میں بھٹکتا پھرتا ہو اور اس کے سوا کچھ ساتھی ہوں جو اسے ٹھیک راستے کی طرف بلا رہے ہوں کہ ہمارے پاس آ جاؤ۔ کہو کہ اللہ کی دی ہوئی ہدایت ہی صحیح معنوں میں ہدایت ہے اور ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم رب العالمین کے آگے جھک جائیں۔ یعنی جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اپنے دین سے پھر جاؤ اور اس کی طرح ہو جاؤ جسے شیطان نے بہکا کر
पागल बनाकर सहरा में भटका दिया हो, यानी वो इस तरह घूम रहा है जैसे कि पागल घूमते हैं, तो ऐसे लोगों की बात मत मानो, बल्कि क्या कह दो कि हम किसका हुक्म मानेंगे? अपने रब्बुल आलमीन का, जो वही आप पर नाजिल की गई है, सिर्फ हम अल्लाह का हुक्म मानेंगे। और ये हुक्म दिया गया है कि नमाज कायम करो और उसकी नाफरमानी से डरते रहो, और वही है जिसकी तरफ तुम सबको इकट्ठा करके ले जाया जाएगा, और वही साथ है जिसने आसमान और जमीन को बरहक पैदा किया, और वो जिस दिन रोजे क़यामत वाले दिन जब उनसे कहेगा कि तू हो जा, तो वो हो जाएगा, यानी जब वो क़यामत से कहेगा कि हो जा, तो क़यामत आ जाएगी। उसका कौल सच है, उसकी बात सच है। और जिस दिन सूर फूका जाएगा, उस दिन बादशाही सिर्फ उसी की होगी। वो गायब और हाजिर हर चीज को जानने वाला है, वो बड़ी हिकमत वाला है, पूरी तरह बाखबर है। और उस वक्त का जिक्र सुनो जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप आजर से कहा था कि आप बुतों को खुदा बनाए हुए बैठे हैं, मैं देख रहा हूं कि आप और आपकी कौम खुली हुई गुमराही में है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इराक में के रहने वाले थे। वहां के लोग बुतों की और सितारों की पूजा करते थे, उनकी इबादत किया करते थे। यहाँ तक कि उनका बाप आजर भी उसी अकीदे पर था। वो बहुत ज्यादा हट धर्म थे, वो तो पक्के वाले मुशरिक थे, वो मानने को तैयार नहीं थे किसी भी तरह इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बात। बार बार इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बाप आजर को समझाते हैं, लेकिन वो मानते नहीं। और इसी तरह हम इब्राहिम को आसमान और जमीन की सल्तनत का नजारा कराते थे, और मकसद ये था कि वो मुकम्मल यकीन रखने वालों में शामिल हों। यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम बहुत समझदार थे, और जब भी वो सिर्फ आसमान की तरफ और आसमान की तरफ देखते, कायनात की तरफ देखते, और उसको देखकर गौर और फिक्र करके वो अल्लाह ताला पर ईमान लाते। चुनांचे जब उन पर रात छाई तो उन्होंने एक सितारा देखा, और वो कहने लगे ये मेरा रब है। फिर जब वो डूब गया तो उन्होंने कहा कि मैं डूबने वालों को पसंद नहीं करता। यानी इस तरह वो दलीलें देख देख कर अल्लाह ताला की तरफ ईमान लेकर आए। फिर जब उन्होंने चांद को चमकते हुए देखा तो कहा कि ये मेरा रब है। लेकिन जब वो भी डूब गया तो कहने लगे अगर मेरा रब मुझे हिदायत ना दे तो यकीनन गुमराह लोगों में मैं शामिल हो जाऊंगा। फिर जब उन्होंने सूरज को चमकते हुए देखा तो कहा ये मेरा रब है, ये ज्यादा बड़ा है। फिर जब वो गुरूब हो गया तो उन्होंने कहा ऐ मेरी कौम, जिन जिन चीजों को तुम अल्लाह की खुदाई में शरीक करार देते हो, मैं उन सबसे बेजार हूँ। यानी ये सब बातें उन्होंने अपने कौम को बताई, और कहा कि इन चीजों को मैं खुदा नहीं मान सकता। जो चीज डूब जाती है, जो चीज अपने हुक्म से अपनी मर्जी नहीं चला सकती, वो किसी और की मर्जी पर चल सकती है, वो चीज खुदा नहीं हो सकती। मैंने तो पूरी तरह एक होकर अपना रुख सिर्फ उसी की तरफ कर लिया जिसने आसमान और जमीन को पैदा किया, और मैं शिर्क करने वालों में से नहीं हूँ। इन्नी वजहतु वजहिया लिल्लज़ी फतरस समावाति वल अर्द हनीफा वमा अना मिनल मुशरिकीन। ये दुआ भी आप पढ़ा करें। और फिर ये हुआ कि उनकी कौम ने उनसे हुज्जत शुरू कर दी, यानी उनसे झगड़े शुरू कर दिए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा क्या तुम मुझसे अल्लाह के बारे में हुज्जत करते हो, लड़ाई झगड़े करते हो, जबकि उसने मुझे हिदायत दे दी है, यानी नबुव्वत दे दी है। और जिन चीजों को तुम अल्लाह के साथ शरीक मानते हो, मैं उनसे नहीं डरता कि वो मुझे कोई नुकसान पहुंचाएंगी। इलाया ये कि मेरा परवरदिगार मुझे कुछ नुकसान पहुंचाना चाहे तो वो मुझे हर हाल में नुकसान पहुंचेगा। मेरे परवरदिगार का इल्म हर चीज का इहाता किए हुए है। क्या तुम फिर भी कोई नसीहत मानते नहीं हो? और जिन चीजों को तुमने अल्लाह के साथ शरीक बना रखा है, मैं उनसे कैसे डर सकता हूँ, जबकि तुम उन चीजों को अल्लाह का शरीक मानने से नहीं डरते जिनके बारे में उसने तुम पर कोई दलील नाजिल नहीं की। यानी मैं उनसे नहीं डरता जिनको तुम शरीक मानते हो। मुझे तो सिर्फ अल्लाह ताला के हुक्म से ही नुकसान पहुंच सकता है। अगर अल्लाह ताला मुझे नुकसान पहुंचाना चाहे तो कोई मुझे फायदा देने वाला नहीं, और अगर अल्लाह ताला फायदा पहुंचाना चाहे तो कोई नुकसान देने वाला नहीं। अब अगर तुम्हारे पास कोई इल्म है तो बताओ हम दो फरीकों में से कौन से बेखौफ रहने के ज्यादा मुस्तहिक हैं। यानी वो क्वेश्चन कर रहे हैं कि अब बताओ कि किसको ज्यादा डरना चाहिए। हकीकत तो ये है कि जो लोग ईमान लाए हैं और उन्होंने अपने ईमान के साथ किसी जुल्म का शाइबा भी आने नहीं दिया, यानी कोई जुल्म नहीं किया। जुल्म से मुराद यहाँ पर शिर्क है, बिल्कुल ना छोटा शिर्क ना बड़ा शिर्क किया। अमन और चैन से तो बस उन्हीं का हक है, और वही हैं जो सही रास्ते पर पहुंच चुके हैं। ये हमारी वो कामयाब दलीलें हैं जो हमने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उनकी कौम के मुकाबले में अता की हैं, और हम जिसको चाहें दर्जे बुलंद कर देते हैं। बेशक तुम्हारे रब की हिकमत भी बड़ी है और इल्म भी बड़ा है, यानी अल्लाह ताला जबरदस्त हिकमत वाले हैं। और हमने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इसहाक जैसा बेटा और याकूब जैसा पोता अता किया।
یعنی جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ہر بات مانی، ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی ہر بات پر لبیک کہا، جو اللہ تعالیٰ نے چھوڑنے کے لیے کہا ابراہیم علیہ السلام نے وہ چھوڑ دیا، تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے اور بھی زیادہ بہتر ان کو دیا، ان کو اسحاق علیہ السلام دیے، یعقوب علیہ السلام جیسے پوتے دیے، اور ان میں سے ہر ایک کو ہم نے ہدایت دی، اور نوح کو ہم نے پہلے ہی ہدایت دے دی تھی، اور ان کی اولاد میں سے داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، یوسف، موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو بھی، اور اسی طرح ہم نیک کام کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں، اور زکریا علیہ السلام، یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو، اور الیاس علیہ السلام کو بھی ہم نے ہدایت دی، یہ سب نیک لوگوں میں سے تھے، نیز اسماعیل علیہ السلام، یسعیٰ علیہ السلام، یونس اور لوط علیہ السلام کو بھی، اور ان سب کو ہم نے دنیا جہان کے لوگوں پر فضیلت بخشی تھی، اور ان کے باپ داداؤں اور ان کی اولادوں اور ان کے بھائیوں میں سے بھی بہت سے لوگوں کو ہم نے فضیلت دی، اور ہم نے ان سب کو چن کے سیدھے راستے تک پہنچا دیا تھا۔ یہ اللہ کی دی ہوئی ہدایت ہے جس کے ذریعے وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے تک پہنچا دیتا ہے۔ اگر وہ شرک کرنے لگے تو ان کے سارے نیک اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ یہ لوگ وہ تھے جن کو ہم نے کتاب اور حکمت اور نبوت عطا کی تھی۔ اب اگر یہ عرب کے لوگ اس نبوت کا انکار کریں گے تو کچھ پرواہ نہ کرو، کیونکہ اس کو ماننے کے لیے ہم نے ایسے لوگ مقرر کر دیے جو ان کے منکر نہیں، یعنی اس کے ماننے کے لیے ہم نے ایسے لوگ مقرر کر دیے جو ان کے منکر نہیں۔ یہاں یہودیوں کی طرف اشارہ ہے، یہودیوں کی جو تردید، اللہ تعالیٰ نے ان کی باتوں کو جھٹلایا ہے کہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے تھے، اور وہ یہ کہا کرتے تھے، ان کا ایک سردار مالک بن سیف نے غصے میں آ کر کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی انسان پر کچھ نازل نہیں کیا، تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی۔ یہ لوگ جس کا ذکر اوپر ہوا ہے وہ تھے جن کو اللہ نے مخالفین کے رویے پر صبر کرنے کی ہدایت کی تھی، لہٰذا اے پیغمبر تم بھی انہی کے راستے پر چلو، یعنی جو نیک لوگ ہیں تم بھی انہی کے راستے پر چلو، مخالفین سے کہہ دو کہ میں تم سے اس دعوت پر کوئی اجرت نہیں مانگتا، یہ تو دنیا جہان کے سب لوگوں کے لیے ایک نصیحت ہے اور بس۔ اور ان کافر لوگوں نے جب یہ کہا کہ اللہ نے کسی انسان پر کچھ نازل نہیں کیا تو انہوں نے اللہ کی صحیح قدر نہیں کی۔ ان سے کہو کہ وہ کتاب کس نے نازل کی تھی جو موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے، کیونکہ وہ کہتے تھے، یہودی لوگ نے ضد میں آ کر، ہٹ دھرمی میں آ کر کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی انسان پر کچھ نازل نہیں کیا، تو پھر اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے، تم موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہو تو موسیٰ علیہ السلام بھی انسان تھے، ان پر تورات کس نے نازل کی تھی؟ اور جو لوگوں کے لیے روشنی اور ہدایت تھی، اور جس کو تم نے الگ الگ کاغذوں کی شکل میں رکھا ہوا ہے، جن میں سے کچھ کو تم ظاہر کرتے ہو اور بہت سے حصے تم چھپا لیتے ہو، اور جس کے ذریعے تم ان کو باتوں کی تعلیم دی گئی تھی جو نہ تم جانتے تھے اور نہ ہی تمہارے باپ دادا، یعنی تورات آنے کے بعد ہی تم کو علم ہوا، اس سے پہلے تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ اے پیغمبر تم خود ہی اس سوال کے جواب میں ان سے اتنا کہہ دو کہ وہ کتاب اللہ نے نازل کی تھی، پھر ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو کہ یہ اپنی بےہودہ باتوں میں مشغول رہ کر دل لگی کرتے رہیں، اور اسی طرح یہ بڑی برکت والی کتاب ہے جو ہم نے نازل کی ہے، پچھلی آسمانی ہدایت کی تصدیق کرنے والی ہے، تاکہ تم اس کے ذریعے بستیوں کے مرکز یعنی مکہ اور اس کے آس پاس کے لوگوں کو خبردار کرو، اور جو لوگ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں وہ اپنی نماز کی پوری نگہداشت کرتے ہیں، حفاظت کرتے ہیں۔ یہ بھی آپ انڈر لائن کر لیں ہدایت، یعنی جو لوگ اللہ اور آخرت پر ایمان لاتے ہیں وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ وہ جہاں جاتے ہیں ان کا جو بھی زندگی کا شیڈیول ہوتا ہے وہ نماز کے اکارڈنگ بناتے ہیں کہ ہماری نمازیں نہ چھوٹ جائیں، چاہے بازار جانا ہو یا کہیں پارٹیوں میں جانا ہو، وہ ہر جگہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ وہی لوگ ہیں جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا یہ کہے کہ مجھ پر وحی نازل کی گئی ہے حالانکہ اس پر کوئی وحی نازل نہیں کی گئی۔ اس طرح وہ جو یہ کہیں کہ میں بھی ویسا ہی کلام نازل کروں گا جیسا اللہ نے نازل کیا ہے، اور اگر تم وہ وقت دیکھو تو وہ بڑا ہولناک منظر آئے گا جب ظالم لوگ موت کی سختیوں میں گرفتار ہوں گے اور فرشتے اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہوں گے اور وہ کہہ رہے ہوں گے اپنی جانیں نکالو، آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا، اس لیے کہ تم جھوٹی باتیں اللہ کے ذمے لگاتے تھے اور اس لیے کہ تم اس کی نشانیوں کے خلاف تکبر کرتے تھے۔ یعنی جب ظالم لوگوں کی روح قبض کرنے کے لیے فرشتے آئیں گے تو سختی کے ساتھ ان کی روح قبض کریں گے، استغفر اللہ، ان کو مارتے ہوئے، ڈانٹتے ہوئے، ڈپٹتے ہوئے ان کی روح قبض کریں گے جو ہر دھرم لوگ ہیں۔ پھر قیامت کے دن
اللہ تعالیٰ ان سے کہے گا تم ہمارے پاس اسی طرح تنہے تنہا آئے ہو جیسے ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا، یعنی تم پہلی بار اکیلے آئے تھے، خالی ہاتھ آئے تھے، آج بھی تم میرے پاس اکیلے آئے ہو اور خالی ہاتھ آئے ہو، اور جو کچھ ہم نے تمہیں بخشا تھا وہ سب تم اپنے پیچھے چھوڑ آئے ہو۔ یعنی یہ جو دنیا ہے جس کے پیچھے ہم آج بھاگتے ہیں، کہ ہم ہر چیز دنیا کے پیچھے ہم بھاگتے ہیں، یہ نہیں سوچتے کہ یہ سب پیچھے چھوٹ جائے گا، صرف ہم اکیلے اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں گے، اور قیامت کے دن بھی اللہ کہے گا جس کے پیچھے تم بھاگتے تھے دنیا کے پیچھے، وہ تو تم سے پیچھے چھوٹ گئی، آج تم اکیلے میرے سامنے آئے ہو، اور ہمیں تو تمہارے وہ سفارشی کہیں نظر نہیں آ رہے جن کے بارے میں تم نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ تمہارے معاملات طے کرنے میں ہمارے ساتھ شریک ہیں۔ یعنی جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے سوا کسی اور کے آگے سر جھکاتے ہیں یا کسی اور کو مانتے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کے پاس جا کر ہماری سفارش کریں گے، تو ایسا نہیں ہے، وہ سفارشی بھی گم ہو جائیں گے، وہاں کھو جائیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان کے ساتھ تمہارے سارے تعلقات ٹوٹ چکے ہیں، اور جن دیوتاؤں کے بارے میں تمہیں بڑا گمان تھا وہ سب تم سے گم ہو کر رہ گئے۔ بے شک اللہ ہی دانے اور گٹلی کو پھاڑنے والا ہے، وہ جاندار چیزوں کو بے جان چیزوں سے نکال لاتا ہے اور وہی بے جان چیزوں کو جاندار چیزوں سے نکال لاتا ہے۔ ہر چیز پر اللہ تعالیٰ غور کرا رہے ہیں۔ آپ قرآن میں دیکھیں گے ایسا لگتا ہے کہ جیسے اللہ ہاتھ رکھ رکھ کر کہہ رہے ہیں کہ اس پر بھی غور کرو، اس پر بھی غور کرو۔ یہ سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ صرف یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ جب آپ ایک انڈا بھی پھوڑتے ہیں، انڈا پکاتے ہیں، تو اس کو بھی دیکھا کریں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، کہ اللہ تعالیٰ اس بے جان چیز میں سے ایک مرغی بھی نکل کر آتی ہے، مرغی کا بچہ نکل کر آتا ہے، جاندار چیز نکل آتی ہے، اسی طرح جاندار سے بے جان چیز نکل کر آتی ہے۔ لوگوں، وہ ہے اللہ، وہ لوگ تمہیں پھر بھی بہکا کر کسی اوندھی طرف لے کر جا رہے ہیں، یعنی پھر اللہ تعالیٰ کی ہی طرف پلٹ کر آؤ، کسی کے بہکاوے میں مت آؤ۔ وہی ہے جس کے حکم سے صبح پھوٹتی ہے، اور اسی نے رات کو سکون کا وقت بنایا اور سورج اور چاند کو ایک حساب کا پابند بنایا۔ یہ سب کچھ اس ذات کی طرف سے منصوبہ بندی ہے جو زبردست علم والا ہے، جو زبردست حکمت والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے چاند اور سورج کیوں بنائے؟ تاکہ ہم ان کے ذریعے دنوں کا حساب رکھ سکے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے آسانی پیدا کرنے کے لیے چاند اور سورج کو بنایا، نہ کہ اس لیے کہ ان کی پوجا کی جائے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کو شریک ٹھہرایا جائے۔ اور اسی نے تمہارے لیے ستارے بنائے ہیں تاکہ تم ان کے ذریعے خشکی اور سمندر کے اندھیروں میں راستے معلوم کر سکو۔ ستارے کیوں بنائے تھے؟ کیونکہ ستاروں کے ذریعے پہلے راستے معلوم کیے جاتے تھے، اور ہم نے ساری نشانیاں ایک ایک کر کے کھول دی مگر ان لوگوں کے لیے جو علم سے کام لیں۔ وہی ہے جس نے تم سب کو ایک جان سے پیدا کیا، پھر ہر شخص کا ایک ٹیمپرری ٹھکانہ ہے اور ایک امانت رکھنے کی جگہ ہے، یعنی ایک پرماننٹ ٹھکانہ اور ایک ٹیمپرری ٹھکانہ، جو کہ ٹیمپرری ٹھکانہ ہے دنیا اور پرماننٹ ٹھکانہ ہے آخرت۔ اور ہم نے ساری نشانیاں ایک ایک کر کے کھول دی ہیں مگر ان لوگوں کے لیے جو سمجھ سے کام لیں۔ اور اللہ وہی ہے جس نے تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا، پھر ہم نے اس کے ذریعے ہر قسم کی کوپلیں اگائیں، اور ان کوپلوں سے ہم نے سبزیاں پیدا کی جن سے ہم تہ بتہ دانے نکالتے ہیں، اور کھجور کے باغوں سے پھلوں کے وہ گچھے نکالے جو پھلوں کے بوجھ سے جھکے ہوئے ہیں۔ یعنی آپ درخت کو دیکھتے ہیں کہ پھلوں کے بوجھ سے وہ جھکے ہوئے ہوتے ہیں، اور ہم نے انگوروں کے باغ اگائے اور زیتون اور انار جو ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں اور ایک دوسرے سے مختلف بھی۔ ان سب نشانیوں کے اوپر غور کریں، ان سب چیزوں کے اوپر غور کریں، اور خاص طور سے جو قرآن کے اندر ذکر آیا ہے جن پھلوں کا، ان پر خاص طور سے غور اور فکر کر کے ان پر کھایا کریں، اور یہ دیکھ کر کہ اللہ نے کیوں اس کا ذکر قرآن میں کیا، اس میں کیا حکمت ہے، یا کیا ان کے دنیا میں کھانے سے فائدے ہیں، تو ان سب باتوں پر غور کرا کریں۔ جب یہ درخت پھل دیتے ہیں تو ان کے پھلوں اور ان کے پکنے کی کیفیت کو غور سے دیکھو، یعنی جب آپ باہر نکلیں اور جب کوئی پھل نکل کر آئے تو دیکھو، جب وہ کچا ہوتا ہے تب دیکھو، اور جب وہ پکا ہوتا ہے تب دیکھو، اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ جب وہ کچا ہوتا ہے تو وہ کڑوا ہوتا ہے، جب وہ پک جاتا ہے تو وہ میٹھا ہو جاتا ہے اور کھانے لائق ہو جاتا ہے۔ ان سب باتوں پر غور کرو لوگوں، ان سب چیزوں میں بڑی نشانیاں ہیں مگر ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں۔ اور لوگوں نے جنات کو اللہ کے ساتھ خدائی میں شریک قرار کر دیا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرا دیا تھا، حالانکہ اللہ ہی نے ان کو پیدا کیا ہے، اور وہ سمجھ بوجھ کے بغیر اس کے لیے بیٹے اور بیٹیاں تراش کرتے ہیں۔
یعنی مشرکین مکہ نے، عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہا، اور مشرکین عرب نے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں کہا، اور کچھ لوگ ایسے تھے جو کہ جنات کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے۔ یعنی وہاں جہاں ایک جنگل تھا، ایک درخت تھا جو ان کے راستے میں آتا تھا، بہت بڑا جنگل تھا، جب وہاں سے ان کو گزرنا ہوتا تھا تو وہ شیطانوں کی، جنوں کی پناہ مانگتے تھے، اور جنوں کی پناہ مانگ کر وہ اس کو پار کیا کرتے تھے۔ اس سے وہ جن اور زیادہ سرکش ہو گئے اور وہ خدائی میں شریک ہو گئے ان کے لیے۔ حالانکہ اللہ کے بارے میں جو باتیں یہ بناتے ہیں وہ سب سے پاک ہے اور سب سے بالا تر ہے۔ یہ تو آسمان اور زمین کا ایک اکیلا موجود اللہ ہے، اس کا کوئی بیٹا کہاں سے ہو سکتا ہے جبکہ اس کی کوئی بیوی نہیں۔ اسی نے ہر چیز پیدا کی اور وہ ہر چیز کا پورا علم رکھتا ہے۔ وہ ہے اللہ جو تمہارا پالنے والا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ہر چیز کا خالق ہے، لہٰذا صرف اسی کی عبادت کرو۔ وہ ہر چیز کی نگرانی کرنے والا ہے، نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی لیکن وہ تمام نگاہوں کو پا لیتا ہے۔ یعنی ہماری نگاہیں اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتی، ہماری نگاہیں تو اللہ تعالیٰ کی کریشن یعنی سورج کو بھی نہیں دیکھ سکتی، تو اللہ تعالیٰ کو کیسے دیکھ پائیں گی؟ لیکن اللہ تعالیٰ ہر ایک کو دیکھتا ہے۔